الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمتي وسعت كل شيء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور اس میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا۔ یہ خرب ہا خرب اربوں لوگ، کروڑوں لاکھوں لوگ، آپ سوچئے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے لوگ دنیا میں آ چکے ہوں گے، ہر انسان کو اس رحمت میں سے حصہ ملا۔ تو جیسے ایک بڑی چٹان کو توڑ کر ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات بنا دیے جائیں اور وہ تقسیم کیے جائیں، تو رحمت کا یہی معاملہ۔ اللہ کے پاس 100 حصے رحمت اور ساری مخلوق کو ایک حصہ رحمت میں سے حصہ ملا۔ اب اس رحمت کی وجہ سے ہمیں محبت کے مناظر نظر آتے ہیں۔ اس کے کئی انداز ہیں، بھائی بھائی کی محبت، اولاد ماں باپ کی محبت، استاد شاگرد کی محبت، میاں بیوی کی محبت، بہنوں کی آپس میں محبت، دو دوستوں کی آپس میں محبت، یہ تمام محبتیں اسی محبت کے ایک چھوٹے سے حصے کا آگے نتیجہ ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر یہ محبتیں اتنی ہیں جو ریت کا چھوٹا سا ذرہ نظر آتی ہیں، تو جس پروردگار کے پاس 100 حصے رحمت کے ہیں، اس کی بندوں سے محبت کا کیا عالم ہوگا۔ ان محبتوں میں ایک محبت بہت زیادہ واضح اور کامل ہے، اس کو کہتے ہیں ماں کی محبت۔ ماں کی مامتا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھنے کے لیے اللہ نے ایک چیز بنا دی ہے۔ اگر میرے بندے میری رحمت کا اندازہ لگانا چاہیں تو ماں کی محبت پہ غور کر لیں۔ ماں کس طرح بیٹے پہ قربان جاتی ہے۔ اگر ماں کی محبت کا یہ عالم ہے تو جس پروردگار کے پاس 100 حصے رحمت ہے، وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہوگا۔ اور یہ رحمت انسانوں کو بھی ملی، حیوانوں کو بھی ملی، پرندوں کو، چرندوں کو، سب کو ملی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایک درخت کے اوپر ایک گھونسلہ دیکھا، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے چڑیا کے اور بڑے رنگدار تھے۔ انہیں وہ پسند آئے، چڑیا گھونسلے میں نہیں تھی، تو انہوں نے وہ بچے اٹھا لیے اور چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد چڑیا بھی آ گئی اور چڑیا نے ان کے سر کے اوپر چکر لگانے شروع کر دیے اور چہچہانا شروع کر دیا۔ یہ صحابی اس چڑیا کے پیغام کو سمجھ نہیں سکے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ چڑیا اچانک ان کے کندھے پہ آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے چڑیا کو بھی پکڑ لیا۔ اب چڑیا بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، ان کو لے کے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ دیکھو ماں کو اولاد کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ جب وہ واپس آئی اور اس نے گھونسلے کو خالی دیکھا تو وہ تڑپ گئی کہ میرے بچے کہاں ہیں۔ ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ جب تمہارے ہاتھ میں اپنے بچے دیکھے تو تمہارے سر کے اوپر چکر لگاتی رہی اور تم سے فریاد کرتی رہی کہ خدا کے لیے مجھے میرے بچوں سے جدا نہ کرو۔ تم نے اسی بات کو نہیں سمجھا تو وہ تمہارے کندھوں پر آ کر اس لیے بیٹھ گئی کہ اگر آپ میرے بچوں کو آزاد نہیں کر سکتے
تو مجھے بھی گرفتار کر لو، میں کم از کم اپنے بچوں کے ساتھ تو ہو جاؤں گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ جاؤ اور اس ماں اور بچوں کو اسی گھونسلے میں واپس چھوڑ کے آؤ۔ ایک ننھی سی جان ہے چڑیا، اس کو اولاد سے ایسی محبت ہے کہ وہ بچوں کی خاطر اپنی گرفتاری پیش کر دیتی ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ منظر دیکھا ہے، ایک مرغی اپنے بچوں کو لے کے پھر رہی ہوتی ہے، اچانک کہیں سے بلی آ جاتی ہے، تو بلی آنے پر وہ مرغی بھاگ نہیں جاتی، بلکہ اپنے پر پھیلا کر اس بلی کا راستہ روک کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کو یہ میسج دے رہی ہوتی ہے، آپ میری لاش سے گزر کے جائیں گی تب میرے کسی بچے کو ہاتھ لگائیں گی، میرے جیتے جی آپ نہیں کر سکتی ہیں ایسا۔ آپ دیکھو، ایک چھوٹی سی مرغی ہے، اس کو بچوں سے کتنی محبت ہے کہ ان کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح باقی جانوروں میں بھی آپ کو ماں کی محبت کے مناظر نظر آئیں گے۔ انسان تو پھر انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کامل عطا فرمائی، ماں کی محبت کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر عورت کے اندر اللہ نے ماں بننے کا جذبہ قدرتی طور پہ رکھ دیا ہے۔ اگر بچی کی شادی نہ ہو، 20 سال سے عمر اوپر ہونے لگے، تو ماں باپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اور بچی خود بھی پریشان ہوتی ہے، جی میرے لیے رشتے نہیں آ رہے، مجھے کچھ پڑھنے کو بتاؤ۔ عمر ڈھلتی جا رہی ہے، جی آپ رشتے کے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اس ماں باپ کی پریشانی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جس کی بیٹی 25-30 سال کی ہو جائے اور رشتے نہ آ رہے ہوں۔ وہ اپنا غم کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، اور اس بچی کی سب سے بڑی اس وقت یہ پریشانی ہوتی ہے، دعا کرو جی کوئی مناسب جوڑ کا رشتہ مل جائے تاکہ یہ فرض میرے ماں باپ کا ادا ہو جائے۔ چلو رشتہ آ گیا، شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد 1 سال گزرتا ہے، ایک دوسری پریشانی شروع ہو جاتی ہے، تو جی دعا کرو اللہ تعالیٰ امید لگا دے۔ بھئی آپ اپنے میاں کے ساتھ خوش رہ رہی ہیں، میاں کی اچھی تنخواہ ہے، گھر بڑا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی زندگی میں اب کیا کمی ہے؟ وہ کہے گی جی کہ بس یہ دعا کر دو کہ اللہ مجھے نیک اولاد بھی عطا فرما دے۔ اب اس کے لیے بھی کوئی وظیفے کر رہی ہے، حج پہ جاتی ہے تو ہر مقام پہ اولاد کی دعا، عمرہ کرتی ہے تو ہر مقام پہ اولاد کی دعا، تہجد پڑھتی ہے تو ہاتھ اٹھاتے ہی اولاد کی دعا، قرآن پاک پڑھتی ہے تو ہاتھ اٹھاتے ہی اولاد کی دعا، کسی اللہ والے سے بات کرتی ہے تو اولاد کی دعا کی درخواست کرتی ہے۔ یہ اولاد کی تمنا اس کے دل پر اتنی غالب ہے کہ اس کو اور کوئی سمجھ ہی نہیں آتا، بس مجھے میری اولاد اللہ عطا فرما دے۔ اس کو پتہ ہے کہ جب اولاد ہوگی تو 9 مہینے تو مجھے بالکل بیماروں کی حالت میں گزارنے پڑیں گے، اور جب ولادت کا وقت آتا ہے تو اس وقت تو عورت کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، مگر یہ سب تکلیفیں برداشت کرنے کو تیار ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اس کو پتہ ہے کہ بچے کی جب ولادت ہوگی تو مجھے تو اپنا آپ کا بھی خیال نہیں رکھ سکوں گی، 24 گھنٹے بچے کی خادمہ، نہ دن میں اطمینان نہ رات میں اس کو سکون۔ بچہ ذرا سا آواز کرتا ہے، بھاگی ہوئی آتی ہے، خود تھکی ہوئی ہو، نیند نہ ہو، پریشان ہو، بیمار ہو، مگر بچے کو فوراً اٹینڈ کرتی ہے، کبھی شکوہ نہیں کرتی جی کہ میرے بچے نے تو مجھے تھکا مارا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ماں کی محبت ہے۔ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور بچہ کمرے میں سو رہا ہوتا ہے تو اس کو کیمرہ لگا کے آتی ہے کہ کچن میں کھڑے کھڑے مجھے پتہ چلے کہ میرے بیٹے نے کروٹ تو نہیں لی، کوئی آواز تو نہیں کی۔ آواز کرتا ہے بچہ، فوراً کچن سے بھاگ کے جاتی ہے اپنے بچے کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ آخر اس ماں کے دل میں ایسی محبت کیوں ہے؟ یہ قدرتاً ہے، اللہ نے ڈال دی ہے۔ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے اسے کھلاتی ہے، بعد میں خود کھاتی ہے، پہلے اسے پلاتی ہے، بعد میں خود پیتی ہے۔
پہلے اسے سلاتی ہے، بعد میں خود سوتی ہے، تھکی ہوئی ہوتی ہے، مگر اولاد کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوتی ہے، اور اس کے بدلے میں اس کو یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ بچے بڑے ہو کر میرے فرما بردار بنیں گے یا نافرمان بنیں گے، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، مگر پھر بھی اولاد کی خدمت میں دن رات لگی ہوتی ہے۔ بچے میں کوئی نقص دیکھتی ہے تو اس کو نظر ہٹا لیتی ہے اور اس کی اچھائیاں خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کون بچہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو اپنے بچے کو پیش کرے گی، چاہے وہ بدصورت ہی کیوں نہ ہو، کہے گی میری نظر میں تو سب سے زیادہ خوبصورت یہی بچہ ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے جو اولاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے پھر بچہ اپنی ماں سے فطرتاً محبت کرتا ہے۔ ساری دنیا کی مائیں جمع ہو کے آ جائیں اس کو سکون نہیں آتا، وہ بچہ اپنی ماں کے ہاتھوں میں آئے گا، سکون ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک ٹیسٹ کیا گیا، کوئی 10-12 بچے تھے، ان کی ماؤں کو ایک لائن میں کھڑا کیا گیا اور پھر ایک ایک بچے کو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بھیجا گیا کہ تم اپنی ماں کا اندازہ لگاؤ کہ تمہاری ماں کون ہے۔ اب دیکھنے میں تو عورتیں سب ایک جیسی ہوتی ہیں، مگر وہ بچے پٹی آنکھوں پہ بندھی ہوئی جاتے تھے اور 2-4 عورتوں کو ہاتھ لگا کے اپنی ماں کے بعد جب پہنچتے تھے تو فوراً اس کی گود میں بیٹھ جاتے تھے۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ دیکھو بچے کو اپنی ماں کی کتنی پہچان ہے، اور بعض مائیں تو رونا شروع کر دیتی تھیں کہ بچے کی آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ اپنے ہاتھ لگا کر اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے۔ ماں کے جسم کی مہک اور خوشبو اس کو پسند ہے اور وہ اس کو پہچانتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ تو یہ محبت دونوں طرف سے ہے۔ بچہ رو رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، ماں اس کو آواز دے دے، قریب آ جائے، پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ماں ایسے ہے جیسے آسمان ہوتا ہے، نیلا آسمان ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھیں، ہمیں نیلا آسمان نظر آتا ہے۔ بچے کے لیے ماں بھی نیلا آسمان ہوتی ہے۔ کہیں ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہو، امی امی امی، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ہر مسئلے کا حل امی کے پاس ہے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ ماں کا خلوص ہے۔ وہ کئی دفعہ غصے میں آ کے بچے کو تھپڑ بھی لگا دیتی ہے، بچہ تھپڑ بھی ماں سے کھاتا ہے اور پھر اسی کی گود میں آ کے روتا ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ جس سے تھپڑ کھایا اسے دور بھاگے کہ میں نے آج کے بعد اس کے پاس نہیں آنا، مگر ماں کا خلوص ہوتا ہے کہ بچہ اسی ماں سے تھپڑ کھاتا ہے اور پھر اسی کی گود میں آ کے روتا ہے، اسی کی گود میں آ کے پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھنے کی مثال ہے جو اللہ نے دنیا میں بنا دی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے، آپ نے ایک جگہ پڑاؤ فرمایا۔ وہاں بستی میں ایک عورت تھی جو تنور پہ روٹیاں لگاتی تھی۔ وہ آئی اور صحابہ سے کہنے لگی کہ میں نے تمہارے صاحب سے ایک بات پوچھنی ہے۔ صحابہ اس کو لے کر آئے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اے اللہ کے وسلم، کہ ماں کی طرح محبت ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں سے زیادہ محبت ہے۔ تو وہ کہنے لگی اگر اللہ کو جو بندوں سے ماں سے زیادہ محبت ہے تو میں تو تنور میں روٹیاں لگاتی ہوں، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو قریب ہی نہیں آنے دیتی، میں چاہتی ہوں میرے بچے کو گرم ہوا بھی نہ لگے، اور یہ تو میں سوچ ہی نہیں سکتی کہ میرا بچہ تنور کے اندر گر جائے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، جب اللہ کو بندوں سے محبت ہے تو قیامت کے دن ان کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا، کیسے جلائے گا؟ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک جھکا لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ کچھ دیر نبی علیہ السلام روتے رہے، پھر آپ نے سر اٹھا کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ بندے جہنم میں جائیں، یہ بندے اپنے نفس پہ خود ظلم کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں نفس اور شیطان کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے جہنم کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا،
وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے جہنم خرید لیتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے ماں کے بارے میں مختلف اقوال لکھے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ماں کے بغیر گھر قبرستان نظر آتا ہے، کسی نے کہا کہ ماں تو گھر کے گلشن کا ایک بہترین پھول ہوتا ہے۔ شیکسپیئر نے کہا کہ بچے کے لیے سب سے بہترین ماں کی گود ہوتی ہے، بچے کی عمر جتنی مرضی ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہی ماں کی گود میں آ کے خوش ہو جاتا ہے، بڑی عمر کا بچہ ہو تو وہ بھی ماں کے پاس آ کے پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو اولاد کے ساتھ ایسی سچی محبت عطا فرما دی۔ ایک مرتبہ مجھے جامعہ کی بچیوں سے خطاب کرنے کا موقع ملا۔ بچیاں پردے کے پیچھے تھیں۔ میں نے ان سے ایک کویسچن پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے آسان کس کو منانا؟ کون آسانی سے مان جاتا ہے، جلدی مان جاتا ہے؟ ایک بچی نے کہا ماں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ امی کو میں دیکھتی ہوں گھر میں کئی مرتبہ میرے بھائی سے ناراض ہوتی ہے، اسے ڈانٹتی ہے، نماز نہیں پڑھتے، سوئے پڑے ہو، یہ نہ کیا کرو، وہ نہ کیا کرو۔ تو جب کبھی امی ڈانٹتی ہے نا تو میرا بڑا بھائی موڈ بنا لیتا ہے، تو امی کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ بیٹا ناراض کیوں ہو گیا۔ بھائی جو ہے وہ گھر سے نکل جاتا ہے غصے میں، اور ماں وضو کر کے مصلی پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے، اللہ میرا بیٹا کسی برے دوست کے ہاتھ نہ لگ جائے، میرا بیٹا کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، اللہ میرے بیٹے کو بخیریت واپس گھر پہنچا دینا۔ میں کہتی ہوں امی اگر آپ کو اتنی ہی اس سے محبت تھی تو آپ نے کیوں ڈانٹا؟ وہ کہتی ہے بیٹا میں ماں ہوں، سمجھانا تو میں نہیں ہے، میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا گھر چھوڑ کے چلا جائے۔ اب کھانے کا وقت آتا ہے تو سب لوگ گھر کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں امی آپ نے کھانا کھانا ہے؟ امی کہتی نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ مجھے 100% پتہ ہوتا ہے کہ امی جھوٹ بول رہی ہے، مگر وہ اس لیے نہیں کھانا کھاتی کہ وہ سوچتی ہے پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھانا کھایا یا نہیں، اگر میرے بیٹے نے کھانا نہیں کھایا تو میں کیسے کھانا کھا لوں۔ ماں کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ پھر شام کو ابو آتے ہیں ڈیوٹی سے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی گھر سے چلا گیا، وہ بھی امی کو ڈانٹتے ہیں، تیری نرمی نے، تیری محبت نے اس لڑکے کا دماغ خراب کر دیا، آئے گا تو میں اسے سیدھا کر دوں گا۔ ماں اپنے خاوند سے بھی ڈانٹ کھا رہی ہوتی ہے، مگر بچے کی محبت کی وجہ سے خاموش ہوتی ہے۔ رات آتی ہے، گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں، ماں کروٹیں بدل رہی ہوتی ہے۔ امی آپ کیوں نہیں سو رہی؟ بیٹا مجھے نیند نہیں آ رہی۔ نیند تو آ رہی ہوتی ہے، سوتی اس لیے نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا گھر واپس آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے اور دروازہ کھولنے میں دیر لگ جائے۔ وہ جاگتی ہے، انتظار کرتی ہے کب میرا بیٹا آئے گا اور میں اس کے لیے دروازہ کھولوں گی۔ رات کو دیر سے بھائی آتا ہے، ذرا سا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ماں اسی وقت اٹھ کے دروازہ کھول دیتی ہے۔ بھائی اپنے کمرے میں غصے میں چلا جاتا ہے، کنڈی لگا لیتا ہے۔ امی میرے پاس آتی ہے، بیٹی تمہارا بھائی آ گیا ہے، بھوک لگی ہوگی، جاؤ اسے کھانا گرم کر کے دو۔ میں کہتی ہوں امی اگر بھوک لگی ہوتی تو مانگ لیتا، کہہ دیتا، جب نہیں کہا تو کچھ کھایا ہوگا، کیا ضرورت ہے اس کو اس طرح کھانا دینے کی۔ جب میں بھی ضد کرتی ہوں تو وہ کہتی ہے اچھا بیٹی پھر صبح ناشتہ اس کو جلدی دے دینا۔ میں کہتی ہوں بہت اچھا۔ جب بیٹا اپنے کمرے میں سو جاتا ہے اور ماں پھر اپنے بستر پہ آ کے سوتی ہے۔ اب اس ماں کی محبت کا اندازہ لگائیے، خود ہی ڈانٹا تھا اور خود ہی بیٹے کے ناراض ہونے سے پریشان ہو گئی، اور اب دعائیں مانگ رہی ہے اللہ
میں امی سے پوچھتی ہوں امی آپ چاہتی کیا ہیں؟ امی کہتی ہیں میرا بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرا بھائی میرے پاس آئے اور مجھے آ کے سوری کہہ دے، امی مجھ سے غلطی ہوئی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں اسے معاف کر دوں گی۔ اب جو ماں معاف کرنے کے لیے تلی بیٹھی ہے، اگر بیٹا اس سے آ کے معافی مانگے تو ماں کتنا جلدی معاف کر دے گی۔ میں نے کہا کہ فرض کرو ماں کا غصہ زیادہ ہے اور صرف سوری کا لفظ کہنے سے ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اچھا اگر میرا بھائی امی کے پاؤں پکڑ لینا، ہاتھ پکڑ لے، امی پلیز معاف کر دیں، اور ہاتھ پکڑ لے تو امی فوراً پگھل جائے گی، اچھا بیٹا میں نے معاف کر دیا۔ میں نے کہا اگر غصہ اور بھی زیادہ ہے اور ہاتھ پکڑنے سے پاؤں پکڑنے سے بھی امی نہیں مان رہی تو کہنے لگی اگر بھائی کی آنکھوں سے آنسو آ جائے نا اور وہ کہے کہ امی پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے واقعی غلطی ہوئی، تو ماں اپنے بیٹے کی آنکھ کا آنسو برداشت نہیں کر سکتی، وہ فوراً اپنا دوپٹہ پکڑتی ہے اور اپنے بیٹے کے آنسو پوچھتی ہے، بیٹا رو نہیں، چل میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب جو ماں اپنے بیٹے کے آنسو دیکھ نہیں سکتی وہ اسے کتنا جلدی معاف کرتی ہوگی۔ اس نے کہا اس لیے میں نے کہا ہے کہ ماں کو منانا سب سے آسان کام ہے۔ میں نے کہا دیکھو ماں کو منانے کے لیے سوری کہنی پڑے گی، پاس آنا پڑے گا، پاؤں پکڑنے پڑیں گے، آنکھ سے آنسو بہانے پڑیں گے، پھر جا کے ماں مانگے گی۔ ایک ہستی اور بھی ہے جس کو ہمارا پروردگار کہتے ہیں، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا اللہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے بارگاہ میں گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اس اللہ کو منانا سب سے آسان کام ہے۔ نہ اس کے لیے زبان سے بولنا پڑے گا، نہ اس کے لیے آنسو بہانے ضروری ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبۃ، جو بندہ اپنے گناہ پر دل میں نادم ہو جاتا ہے اللہ دل کی ندامت کو قبول کر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کو منانا کتنا آسان کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ اللہ اپنے بندوں کو اتنا جلدی معاف فرما دیتے ہیں۔ ماں کی محبت کے بارے میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناؤں۔ ہمارے قریب میں ایک گاؤں تھا، میاں بیوی تھے، غریب تھے، ان کے یہاں بیٹا ہوا اور بیٹا شادی کے کوئی 20-25 سال کے بعد ہوا۔ کئی مرتبہ شادی کے بعد دیر سے اولاد ہوتی ہے، تو جب بچہ جوان ہوا تو میاں بیوی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بچہ محنتی تھا، لائق تھا، وہ انجینئر بن گیا۔ اب جب انجینئر بن گیا تو اس نے نوکری کے لیے اپلائی کیا تو اس کو ایس ڈی او کی نوکری مل گئی اپنے شہر میں۔ ایس ڈی او کو کوٹھی بھی ملتی ہے، گاڑی بھی ملتی ہے۔ اس نے ماں باپ کو کہا کہ امی آپ شہر چلیں، ہم دیہات کے بجائے شہر میں کوٹھی میں رہیں گے، وہاں ایئر کنڈیشنر بھی ہے، بجلی بھی ہے، گاڑی بھی ہے، زندگی کی تمام سہولیات ہیں۔ ماں باپ نے کہا بیٹا آپ جاؤ وہاں ڈیوٹی کرو، رہو، اور ابھی کبھی ہمیں ملتے کے لیے آتے رہنا۔ تو بچہ ہفتے بعد 10 دن بعد شہر سے گاؤں آتا اور اپنے ماں باپ کو ملتا۔ اس دوران بچے نے ارادہ کیا کہ اب میں اپنی شادی کروا لیتا ہوں۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں نے کہا بیٹا زندگی آپ نے گزارنی ہے، جہاں رشتہ آپ کو کوئی پسند ہے ہمیں بتاؤ، ہم آپ کی شادی وہاں کر دیتے ہیں۔ تو شہر میں ایک اچھا گھرانہ تھا، ان کے ہاں ایک لڑکی کا رشتہ تھا جو پڑھی لکھی بھی تھی، نیک بھی تھی۔ بچے نے نشاندہی کی، ماں باپ نے رشتہ ڈالا اور لڑکی والوں نے دیکھا کہ لڑکا اتنا اچھا ہے، ایس ڈی او بھی ہے، نیک نوازی بھی ہے، تو انہوں نے رشتہ پسند کر لیا اور شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد دلہن 2-4 دن تو گاؤں میں رہی، پھر اس نے خاوند کو کہا یہاں تو پانی کا پمپ بھی نہیں ہے، نل کا ہے، تو مجھ سے تو یہاں گزارا نہیں ہوتا، نہ واش روم ہے صحیح طریقے کا، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہے، تو مجھے تو شہر لے چلو۔ لڑکے نے اپنے ماں باپ کو بتایا، ان کا کہ بیٹا تم جاؤ شہر اپنے بیوی کے ساتھ اور وہاں اپنی زندگی گزارو، مگر کبھی کبھی ملنے کے لیے آتے رہنا۔ تو بچہ اپنی بیوی کو لے کے شہر آ گیا۔ اب 5-7 سال جو گزرے تو ان کے 2-3 بچے بھی اس دوران ہو گئے۔ جب کبھی بچہ اپنی ماں باپ کو ملنے کے لیے آتا
تو وہ گھر بتاتا میں 2 گھنٹے بعد آ جاؤں گا، مگر قدرتاً 2.5 گھنٹے لگ جاتے یا 3 گھنٹے لگ جاتے، اور بیوی صاحبہ تو گھڑی کو دیکھ رہی ہوتی تھی، آپ نے 2 گھنٹے کہے تھے تو 2 گھنٹے میں کیوں نہیں آئے؟ حتیٰ کہ تھوڑے دنوں کے شکوے کے بعد اس لڑکی نے ذرا سختی کرنی شروع کر دی، ہاں ہاں آپ تو جاتے ہیں تو پچھلے تو آپ کے لیے مر ہی جاتے ہیں، آپ کو تو پچھلوں کی کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی، آپ تو بس ماں باپ کے پاس جا کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اب بچہ پریشان، ماں باپ کے پاس جانا بھی ضروری ہے، اور بیوی بھی 1 منٹ کا خیال رکھتی ہے، زیادہ رہنے نہیں دیتی وہاں۔ بہرحال نرم طبیعت کا بچہ تھا، اس نے سلجھانے کی سمجھانے کی کوشش تو کی، مگر بات سلجھی نہیں۔ اس دوران اس نے اخبار میں ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھی کہ سعودی عرب میں الیکٹریکل انجینئر کی ضرورت ہے، تو لڑکے نے اس کے لیے اپلائی کر دیا، انٹرویو ہوا، اللہ کی شان دیکھیں کہ لڑکے کی سلیکشن ہو گئی، تنخواہ بھی بہت اچھی تھی اور وہاں پہ سہولیات بھی بہت اچھی تھیں، اور جو الیکٹریکل پاور اسٹیشن تھا وہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ اب اس نے آ کے اپنی ماں کو کہا کہ امی مجھے نوکری مل گئی ہے، آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا ہم اس پاک دیش کو آج تک نہیں دیکھ سکے، تمہیں اگر اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو جاؤ، وہاں جا کے نوکری بھی کرو، بچوں کا خیال بھی رکھو، اور کبھی کبھی حج عمرہ بھی کر لینا تاکہ عبادت بھی آپ کے ساتھ چلتی رہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، وہ بھی بچوں کو لے کے مکہ مکرمہ چلا گیا۔ اب وہاں کی زندگی تو بہت پرسہولت تھی، بہترین کوٹھی ہے، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، کھانے پینے کی بہت بہترین چیزیں موجود ہیں، گاڑی موجود ہے، سہولت ہے، نوکری بھی آسان تھی۔ چنانچہ یہ بچہ وہاں پر 13 سال رہا، ہر سال حج کرتا تھا اور والدین کے لیے بچوں کے لیے دعائیں مانگتا تھا۔ مگر ایک عجیب بات تھی، ہر سال جب حج کا طواف زیارت کرتا تو یہ خواب دیکھتا، خواب میں کوئی اس کو کہتا کہ تیری حج اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی، تو یہ بڑا پریشان ہوتا۔ جب اس نے 13واں حج کیا تو اس نے پھر رات کو خواب دیکھا، کسی نے کہا کہ تیری حج قبول نہیں ہوئی، تو یہ صبح کے وقت حرم میں گیا، بیت اللہ کے سامنے کھڑا رو رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی، میں نے 13 حجیں کی ہیں اور ہر حج کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ تیری حج قبول نہیں ہوئی۔ ایک اللہ والے وہاں تھے، انہوں نے اس کو دیکھا تو پوچھا بھئی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے اپنی ساری سٹوری سنائی۔ یہ اللہ والے بھی بڑے نباز ہوتے ہیں، جلدی بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے فوراً پہچان دیا کہ یہ بچہ جب سے آیا ہے 13 سال ہو گئے، کبھی لوٹ کے واپس نہیں گیا، کوئی اور بہن بھائی بھی اس کا ہے نہیں، اور ماں باپ کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ میاں تم چھٹی لو اور 2 ہفتے اپنے ماں باپ کے پاس جا کر رہو، ان کی خیریت دریافت کرو، ان کی خدمت کرو، پھر واپس آنا۔ چنانچہ اس نے ٹکٹ بنوائی اور یہ اپنے ملک واپس آیا۔ اب 13 سال کے بعد جا رہا تھا، اور اس وقت کوئی سیل فون بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی رابطے بھی نہیں ہوتے تھے، آئے گئے بستی کے لوگ اگر مل جاتے تو وہ بتاتے تھے خیریت کے بارے میں، ورنہ کوئی پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ جب یہ اپنی بستی کے قریب پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے ماں باپ کس حال میں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، میں پتہ تو کر لوں۔ چنانچہ ایک لڑکا آ رہا تھا، اس کی عمر تھی 9 سال۔ اس نے اس کو روکا اور اپنے والد کا نام لے کر کہا کہ بتاؤ بھائی فلاں میاں کس حال میں ہیں؟ اس نے کہا جی کہ ان کی تو 6 مہینے پہلے وفات ہو گئی، اور ان کی بیوی بوڑھی ہے، بیمار ہے، وہ ابھی زندہ ہے، گھر میں ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو سعودی عرب گیا ہوا ہے نوکری کے لیے، پتہ نہیں وہ کیسا منحوس بیٹا ہے کہ 13 سال میں اس نے اپنے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں کیا۔ اب جب اس لڑکے سے اس نے یہ بات سنی نا تو اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ بات تو یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لڑکے کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اسی بندے سے بات کر رہا ہے، لڑکا تو یہ بات کر کے چلا گیا، مگر اس کے دل میں ایک نشتر چپ ہو گیا۔ اب یہ سوچ رہا ہے اگر میرے ابو فوت ہو گئے
تو میں جاؤں گا تو امی تو مجھے ملے گی نہیں، ابھی تو مجھے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دے گی۔ امی بڑے غصے میں ہوگی، کہے گی تو اپنے باپ کی وفات پہ بھی نہیں آیا، تجھے خیال ہی نہیں ہے کوئی، جا دفع ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں اپنی امی کو مناؤں گا کیسے۔ میں اپنی امی کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا، میں ان کو کہوں گا امی پلیز مجھے معاف کر دے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا، میں باقاعدگی سے ہر سال چکر لگاؤں گا۔ اب یہ سوچتا سوچتا جا رہا ہے، اتنے میں گھر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ لاک نہیں تھا لیکن ویسے بند تھا، تو اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ گھر میں دیکھا کہ صحن میں ایک چارپائی ہے اور اس کے اوپر اس کی والدہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی وہ لیٹی ہوئی ہے۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا، پتہ نہیں میری والدہ سو رہی ہیں یا جاگ رہی ہیں، اگر سو رہی ہوں گی تو میں انتظار کر لوں گا، اگر جاگ رہی ہوں گی تو میں سلام کروں گا۔ چنانچہ یہ بہت دبے پاؤں آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ جب قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ہاتھ اٹھائے لیٹے لیٹے دعا مانگ رہی تھی۔ تو دل میں خیال آیا میں سنوں تو صحیح میری امی دعا کیا مانگ رہی ہے۔ جب قریب ہو کے اس نے سنا تو اس کی ماں دعا کر رہی تھی، اللہ میرا خاوند تو فوت ہو گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرا محرم ہے دنیا میں، اللہ اس کو بخیریت واپس پہنچا دینا تاکہ جب میری موت کا وقت آئے تو دنیا میں مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی میرا محرم موجود ہو۔ بیٹا سوچ رہا ہے کہ امی مجھ سے بات ہی نہیں کرے گی، اور ماں کی محبت کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے کہ اللہ میرا ایک ہی بیٹا محرم ہے دنیا میں، اسے بخیریت واپس پہنچا دینا تاکہ جب میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی میرا بھی محرم موجود ہو۔ جب اس نے یہ بات سنی تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا امی میں آ گیا ہوں۔ ماں چونک اٹھی، بیٹا تم آ گئے ہو؟ جی امی میں آ گیا ہوں۔ تو ماں نے ہاتھ آگے بڑھایا، بیٹا میری آنکھوں پہ موتیا بند آ گیا ہے، مجھے تمہاری شکل تو نظر نہیں آ سکتی، ذرا قریب ہو جاؤ، میں تمہیں بوسہ دوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں۔ ماں کی محبت کا یہ حال ہے کہ 13 سال کے بعد بیٹا آیا ہے اور اس وقت بھی ماں ناراض نہیں ہوتی، کہتی ہے بیٹا میں شکل تو دیکھ نہیں سکتی، ذرا قریب ہو جاؤ، میں تمہیں بوسہ دوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں۔ خیر وہ بیٹا چند دن وہاں رہا، اللہ کی شان کے اس دوران اس کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ اس نے کفن دفن کا انتظام کیا، والدہ کو دفنایا اور پھر کچھ دن کے بعد واپس آیا۔ اگلا سال جب آیا تو اس نے پھر حج کی۔ جب اس نے طواف زیارت کیا حج کے بعد تو پھر رات کو خواب دیکھا، مگر اس دفعہ کہنے والے نے کہا کہ اے نوجوان، اللہ نے تیرے اس حج کو بھی قبول کر لیا اور تیرے پچھلے 13 حجوں کو بھی اللہ نے قبول کر لیا۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے اور بچیاں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع پا لیتے ہیں، ورنہ تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ ان کی خدمت کرتے ہیں، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور خدمت کے قابل ہوتا ہے تو ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی والدہ کے بارے میں کہا، کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے پر رہے گا بے قرار، خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ اولاد جب ماں باپ کی خدمت کے قابل ہوتی ہے، ماں باپ پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر حسرت اور افسوس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ آسماں تیری لحد پر شبم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ تو اگر ماں کی محبت کا یہ عالم ہے
تو اللہ رب العزت کی رحمت کا کیا عالم ہوگا جو قیامت کے دن 100 حصے اللہ کے پاس ہوگی، اور اس 100 حصے رحمت کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کا حساب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مرد حضرات اور تمام خواتین دل میں توبہ ہونے کی نیت کر لیں، توبہ طائب ہونے کی، اور جو کلمات پڑھائے جائیں گے ان کو سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں، دنیا کے تمام خیالات کو ذہن سے نکال دیں، ہٹ کٹ جائیں اور اللہ سے اپنی تار جوڑ لیں، اور یہ محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ دل کو منور کرے گا اور آپ اس کے اثرات اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں۔ سب حضرات جہاں بیٹھے ہیں آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے اللہ سے لو لگا لیں، مراقبہ کر لیں۔ ہوا ہرس والا ماں والا بڑو کیا بیوقوف لڑکی، ایڈیاں گھوریاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں، ایڈیاں گوریاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں،
ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਚ ਨਿਕਲੇ ਟੋਕਦੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਚ ਨਿਕਲੇ ਟੋਕਦੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਮੁਫਤ ਚ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇਕ ਸਲਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੁਫਤ ਚ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇਕ ਸਲਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਜਾਵੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵੀਂ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਜਾਵੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵੀਂ। ਨਿਤ ਜਗ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ ਏ, ਰਾਤੀ ਬੁਆ ਖੜਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ ਏ, ਰਾਤੀ ਬੁਆ ਖੜਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਕਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਕਿਰ ਅੰਤ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਏ, ਆਪੇ ਡਿੱਗਣਾ ਆਪੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਕਿਰ
مادا شاکر انت وچھوڑا سہنائے آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینا میرا پت بسم اللہ پت بسم اللہ میرا پت بسم اللہ پت بسم اللہ پھر صداواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ہے ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ایڈیاں گوریاں جگتی چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين. يا حنان منان الله يا غفار ستار الله يا رزاق وهاب الله يا رحمن رحيم الله يا كريم الله يا أرحم الراحمين الله. عزت و شان والے بڑے بادشاہ اللہ، سخیوں کے سخی اللہ، غنی اللہ. اللہ آج آپ کے در پر اللہ آپ کے گنہگار بندے بندیاں اللہ آپ کی رحمتوں کے آگے اللہ اپنی گنہگار جوری پھیلائے بیٹھے ہیں. یا اللہ رحمت والے کریم اللہ، گنہگاروں کو معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ، آج ہم سب کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ظاہری باطنی تمام گناہوں سے اللہ سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ دل کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لیجیے. اللہ آج تک جتنے گناہ جان بوجھ کے کیے بھولے سے ہوئے، جن گناہوں کو آج تک گناہ بھی نہیں سمجھا، دن رات آپ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ آج سب کو چھوڑنے کی نیت ارادہ کرتے ہیں. اللہ آپ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. میرے اللہ ہماری آنکھوں کو پاک فرما دیجیے، اللہ زبان کو صاف فرما دیجیے، اللہ دل دماغ کو پاک فرما دیجیے. اللہ اپنی رحمت سے ظاہری باطنی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی ذلتوں سے اللہ چھٹکارا نصیب فرما دیجیے. اللہ تیرے نیک بندو سے اللہ والوں سے سنا گناہ بہت بڑی ذلت ہوتے ہیں. اللہ آپ کی نافرمانی میں زندگی میں بہت ذلیل اور رسوا ہو چکے. رحمتوں والے قریب اللہ ہم سب کو ان ذلتوں سے اللہ چھٹکارا دے دیجیے. اللہ گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں میرے مولا، ہم بچنا چاہتے بچ نہیں سکتے. میرے مولا کمزور بے بس ہے، اپنی کمزوری بے بسی کے آپ کے آگے فریاد کرتے ہیں. اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما دیجیے. اللہ نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجیے. اللہ دجالی فتنوں کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد فرما دیجیے. اللہ تمام شرور کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد فرما دیجیے.
یا اللہ ہمارے پر خصوصی مہربانی والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو کامل و مکمل ہدایت عطا فرما دیجئے. اللہ کامل و مکمل سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دیجئے. رحمت والے کریم اللہ اپنے گنہگار دل کو اللہ دل والوں کے ساتھ مل کے آپ کی رحمت کے آگے پیش کرتے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو دھو دیجئے، پاک صاف فرما دیجئے. اللہ تو سخی ہے، اللہ تجھے سخاوت سجتی ہے، تیری سخاوت کے آگے بھیک مانگتے ہیں. اللہ ہمارے دل میں خود اپنی رحمت سے محبت کا نور ڈال دیجئے، عشق کا نور ڈال دیجئے، عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما دیجئے. یا اللہ سچا ڈر خوف عطا فرما دیجئے، سچا تعلق سچا قرب نصیب فرما دیجئے. یا اللہ آج ہم اللہ آپ کے ایک نیک بندے کے ہاتھ پہ توبہ طائر ہو کے نیک لوگوں کی جماعت سلسلہ عالیہ نشبندیہ میں داخل ہوئے. اللہ ہمیں نیکوں کی محبت نصیب فرما دیجئے. اللہ نیکوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ نیکوں کے ساتھ جڑ کے جو اصلاح کا مقصد ہے اللہ اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ نیک لوگوں سے اللہ ہمیں اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ہم ظاہری باطنی بیمار ہیں، ہمارے اندر حسد کی بیماری، کینہ، بغض، دکھلاوا ہے، تکبر ہے، اللہ اور نہ جانے کیا کیا بیماریاں ہیں. اللہ آج آپ کی رحمتوں کے آگے بھیک مانگتے ہیں. اللہ جتنے روحانی گناہ ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، اللہ ان سب سے ہم سب کو کامل شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے باطن کو پاک فرما دیجئے، ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دیجئے. اللہ ہمارے جسم کو بھی پاک فرما دیجئے. اللہ ہماری سوچوں کو پاک فرما دیجئے. عزت و شان والے اللہ ہم سب کو اللہ جو نماز ہمارے لیے ضروری چیز ہے اللہ نمازوں کی حضوری نصیب فرما دیجئے. صحابہ والی نمازیں نصیب فرما دیجئے، عاشقوں والی نمازیں نصیب فرما دیجئے. سجدوں کا سرور عطا فرما دیجئے. اللہ ہم جب سجدہ کرے تو واقعی لگے کہ دل آپ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. اللہ ایسی کیفیت نصیب فرما دیجئے. اللہ مرنے سے پہلے ہمیں حضوری والی نمازیں نصیب فرما دیجئے. میرے کریم اللہ رحمتوں والے اللہ آج کی اس محفل میں اتنی مرد عورتیں جمع ہیں. اللہ عورتوں کے بارے میں سنا، آپ نے ہمیں حکم دیا ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو. اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے اللہ یہ آج کی خواتین آپ کی رحمتوں کے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھی ہیں. اللہ آپ کی رحمت آپ کی نرمی کے آگے بھیک مانگتی ہے. اللہ خصوصی رحمت والا معاملہ فرما دیجیے. میرے اللہ ہم نے سنا تو نے ماں کو اتنی زیادہ ممتا عطا فرمائی، اتنی نرمی اتنی رحمت عطا فرمائی. اس نرمی اور رحمت کو پیدا کرنے والے اللہ آپ کی نرمی اور آپ کی رحمت کے آگے ہم سب سوالی ہیں، ہم سب کمزور میں بس سوال کرتے ہیں. اللہ درخواست کرتے ہیں، اللہ منت کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ نرمی فرما دیجیے. اللہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ قدم قدم پہ اپنی رحمت اپنی مدد شامل فرما دیجئے. اللہ قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرما دیجئے. اللہ حکمت بصیرت عطا فرما دیجئے. وقت کے مطابق ٹھیک فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ در در کے دھکے کھانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اللہ زندگی میں در در کے بہت دھکے کھائے، اللہ پریشان حال، اللہ یہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مرد عورتیں اللہ آج پریشانی کے عالم میں اللہ نفس و شیطان کے ڈسے ہوئے دجالی فتنوں کے ڈسے ہوئے اللہ آپ کی رحمت کے آگے بھیک مانگتے ہیں. اللہ سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے کامل شفا عطا فرما دیجیے. اللہ جو قرضوں میں مبتلا ہے اللہ اپنی رحمت سے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیجیے. اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو اللہ خوشی میں تبدیل فرما دیجیے. جن گھروں میں لڑائی جھگڑے اللہ نحوست ہے بے برکتی ہے اللہ اپنی رحمت سے ختم فرما دیجیے. گھروں میں پیار محبت الفت نازل فرما دیجیے. اللہ خوشیوں والی عافیت سلامتی والی سکون والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ دل و جان سے ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اللہ جو اولاد کے طلبگار ہیں اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. اللہ جن کو اپنے اولاد کی نعمت عطا فرمائی اللہ اولاد کی خوشیاں نصیب فرما دیجیے. اولاد کے دکھ اور غموں کو اللہ ان سے نجات عطا فرما دیجیے. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو
اللہ ہماری اولادوں کو تقوی کی پوشاک نصیب فرما دیجئے، اللہ ظاہری باطنی عزت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اصل عزت تو آپ کے ہاں ہوتی ہے، اللہ آپ کی نظر میں اللہ ہماری عزت بن جائے، اللہ آپ ہی مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب مقبول بندیوں میں شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو ادارہ دین کا ادارہ اللہ آپ کے بندیوں کو دین سکھانے کے لیے اللہ جو کوششیں جاری ہیں، اللہ صحیح معنوں میں اخلاص والی کوششیں نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جو محنت کوششیں ہو رہی ہیں اللہ ان کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ اس ادارے کو اس جامعہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں خاص قبولیت عطا فرما دیجئے، ہدایت کا تقویٰ کا اور علوم نافع کا مرکز بنا دیجئے، اللہ اخلاص کا مرکز بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے پیارے شیخ جو اللہ آپ کا نام ہمیں سکھانے کے لیے بڑھاپے میں سفید بالوں کے ساتھ بیماریوں کے ساتھ اللہ در در جاتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو اللہ خاص قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس کا اجر و بدلہ اللہ دنیا میں بہترین عطا فرما، اللہ آخرت میں بھی بہترین عطا فرما دیجئے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے اب ایک دفعہ محبت کی نگاہ ہم سب پہ ڈال دیجیے۔ میرے مولا ہم اس قابل نہیں ہیں، میرے مولا ہم جانتے ہیں، پر میرے مولا آپ اتنے بڑے ہیں، آپ اتنے سخی ہیں، آپ کہتے ہیں مجھ سے میرا فضل مانگو، اللہ آپ کی رحمت سے آپ کا فضل مانگتے، اللہ ہم سب پہ فضل کی نگاہ ڈال دیجیے، عطاؤں کی نگاہ ڈال دیجیے۔ اللہ ہم سب سے اللہ جتنی دنیا کی زندگی ہمارے مقدر میں آپ نے لکھی ہے، اللہ ہم سب کو سکون والی، عافیت، سلامتی والی، نیک اعمال والی، استقامت والی، تقوی والی، اللہ کثرت ذکر والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے انگ انگ رواں رواں میں اپنی محبت کو پیدا فرما دیجیے، ہمارے انگ انگ رواں رواں سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے دل کو اخلاص سے اللہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہر ایک دل میں کوئی خاص نیک تمنا، حاجت، ضرورت ہے جو اکیلے میں آپ سے مانگتے ہیں، جو آپ سے امیدیں لگائے بیٹھے، اللہ آپ کی قدرت، آپ کی رحمت ہر ایک اس وقت دیکھ رہی ہے، کس کے دل میں کیا آہ گزر رہی ہے، اللہ کو کون کتنا زیادہ محتاج ہے، اللہ آپ ہی جانتے ہیں۔ اللہ آپ کی اس بڑی قدرت کے آگے، بڑی قوت طاقت کے آگے، اللہ رحمت کے آگے بھیک مانگتے، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ مرنے سے پہلے اپنے پیارے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ جب بھی ہماری موت کا وقت آئے، اللہ ہماری درخواست ہے، اللہ سب سے پہلے ہم سے راضی ہوئیے گا۔ یا اللہ پھر ہم سب کو اپنے اپنے وقت میں ایمان والی، کلمے والی، سنت والی، شہادت والی موت نصیب فرما دیجیے گا۔ یا اللہ کل قیامت والے دن جب آپ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ معاف فرما کے اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما دیجیے گا۔ اللہ اسلام، مسلمان، پاکستان کو ہر جگہ عزت، کامیابیاں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ کامیابیاں عطا فرما دیجیے، مظلوم مسلمانوں کے اللہ مدد فرما دیجیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اللہ ہماری ظاہر باطن کو دیکھتے ہوئے، ہماری ضروریات کو دیکھتے ہوئے اللہ سب فضل فرما دیجیے۔ اللہ آنے والے اجتماع جو گزر گئے اجتماع، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں خاص قبولیت عطا فرما دیجیے، عافیت سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع